کیا آپ جانتے ہیں انڈے کھانے کا اور پکانے کا صحیح طریقہ؟ کچی زردی میں بیکٹیریا کی پیداوار کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ انڈے کو 5 سے یا 6 منٹ کے لیے نارمل بوائل کر کے ہی کھانا چاہیے تاکہ اس میں موجود پروٹین ضائع نہ ہو اور نہ بیکٹیریا زیادہ پیدا ہو سکے۔ انڈا کھانے کا صحیح ٹائم صبح کے ٹائم ہوتا ہے۔ زیادہ نہانے سے فالج نہیں ہوتا۔ پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پانی 3 سانس میں پینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی چبا کر نہ کھانے سے کمر میں درد ہونے لگتا ہے۔ کپڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ صبح کو اور جمعے کو ناخن کاٹنے سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ صبح کو گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے خراب نہیں ہوتے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ انار کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے سانس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ چلتے پھرتے کھانا کھانے سے جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے۔ بیٹھ کر ٹانگیں ہلانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ نیم گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ کم مسالے والے کھانا کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دودھ کے ساتھ ہلدی پینے سے کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ حمل کے دوران 14ویں کا چاند دیکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ شام کو مونگ پھلی کھانے سے کھانسی ہو جاتی ہے۔ شام کو کبھی بھی آلو مت کھاؤ، بواسیر کی بیماری ہو جائے گی۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے اچھے خواب آتے ہیں۔ میٹھی چیزیں کھانے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ مالٹے کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ جو لوگ رات کے وقت چائے پیتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو تو ادرک والی چائے پی لیا کریں، آپ آرام محسوس کریں گے۔ صبح نہار منہ کوئی بھی خوشبو والی چیز سونگھ لیا کرو، جوانی دیر تک قائم رہے گی۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے چہرے پر جھریاں نکل آتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان پورا دن آپ کے بارے میں سوچے تو رات سونے سے پہلے اس سے بات کریں۔ انسان کی خوشی صرف 9 دن تک رہتی ہے، چاہے جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ ناراض لوگوں کے دماغ زیادہ منفرد خیالات پیدا کرتے ہیں۔ فالج اور لکوہ میں میٹھا نہ کھائیں۔ نظر کی کمزوری میں بناسپتی گھی نہ کھائیں۔ ہائی بلڈ پریشر میں نمک زیادہ استعمال نہ کریں۔ اپنے دانتوں کو بہتر رکھنا ہو تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح شام برش کریں۔ گھوڑے ایسی طاقت دینے والی سردیوں کی غذائیں، دیسی مرغ کی یخنی اور مرغی کا سوپ پینا، ابلے ہوئے شتر مرغ کے انڈے کھانا، ابلے ہوئے چنے دال والے چاول کھانا، گرم دودھ میں کچا انڈا ڈال کر کھانا، بکری کا دودھ کے ساتھ شہد کا چمچ چھوٹا گوشت کھانا، تلی ہوئی مچھلی کھانا۔ اونچی ایڑی پہننے والی خواتین اکثر اوقات بدہضمی، سر درد، دانتوں کی بیماری اور بے خوابی کا شکار بنی رہتی ہیں۔ گھٹنوں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے کا یہ کام کرنے سے گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ نیم گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ اگر بیوی غصے میں ہو تو اس کو چنبیلی کا پھول سنگھاؤ۔ بیوی ناراض ہو تو رات کو نمکین چیز کھلاؤ۔ مرد اور خواتین کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے اور وہ مختلف قسم کے سرمے استعمال کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے 21 بادام کی گریاں روزانہ رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ کھا لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دبئی کے شہر کو سونے کی کان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دبئی میں 10 سے زیادہ ایسی دکانیں ہیں جہاں پر سونا 10 ٹن سے بھی زیادہ پڑا رہتا ہے۔ حمل کا بار بار گرنا، جامن کی گٹھلی کا سفونف بنا لیں۔ ایک ماشا روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لے لیں۔
1 चम्मच साबूदाना गर्म दूध में डालकर ढाँप लें। 15 मिनट के बाद चम्मच से हिलाकर पी लें। किसी किस्म का बुखार करीब नहीं आएगा। रोमन औरतें अपने चेहरे पर फटकड़ी की मालिश किया करती थी। फटकड़ी के इस्तेमाल से चेहरे पर नमूदार होने वाली लकीरें और छोटी छोटी झुर्रियों का खात्मा हो जाता है और चेहरे का रंग साफ हो जाता है। ज़्यादा चाय पीने से बिनाई कमज़ोर हो जाती है। क्या आप जानते हैं, फिंगरप्रिंट की तरह हर इंसान की ज़ुबान का प्रिंट भी सबसे मुख्तलिफ होता है। किक्कर के फूल से जली हुई जगह को भी ठीक किया जा सकता है। नकली नरगिस के फूल को सूंघने से कुव्वत बढ़ती है। हमल के दौरान जो औरतें कपड़े धोती हैं, इनमें हैज़ के दर्द का मसला ज़्यादा हो सकता है। जो औरतें पाँव के बल बैठकर खाना खाती हैं, वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। जिस घर में औरतें नीले रंग के कपड़े पहनती हैं, नीला रंग हमेशा अच्छाई की अलामत है। जब बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, वो ज़हीन होते हैं। सूरजमुखी का फूल सूंघने से ज़हनी सुकून मिलता है। हाथ से दूध गिर जाए तो मुश्किलें आती हैं। आसमानी बिजली कड़क, जज़ले का झटका और बुढ़ापे की बेबसी, सिर्फ ये 3 बातें किसी भी बंदे को ईमान लाने पर मजबूर करने के लिए काफ़ी हैं। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल की बीमारियां कम होती हैं। चलने से कबल खजूर खा लिया करो, बीमार नहीं होंगे। किन हालतों में नमाज तोड़ना जायज़ है? किसी का आग में जल जाने का अंदेशा हो तो नमाज को तोड़ देना जायज़ है। किसी अंधे का कुएं में गिर पड़ने का अंदेशा हो तो नमाज को तोड़ देना जायज़ है। इन तमाम सूरतों में नमाजी पर वाजिब है कि जब नमाज तोड़कर इन लोगों को बचाए। अगर कोई किसी को कत्ल कर रहा हो और वो फरियाद कर रहा हो तो इसको बचाने की कुदरत रखता हो, तो इस पर वाजिब है कि नमाज तोड़कर इसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। किसी सांप वगैरह के डस लेने का डर हो तो नमाज तोड़ देना जायज़ है। अपने या किसी पैसों की चोरी का नुकसान हो तो नमाज तोड़ देना जायज़ है। दूध उबल जाए या गोश्त तरकारी के जल जाने का डर हो तो इन सूरतों में भी नमाज तोड़ देना जायज़ है। नमाज पढ़ रहे हों, रेलगाड़ी छूट गई और सामान रेलगाड़ी में है या रेलगाड़ी छूट जाने से नुकसान हो जाएगा तो नमाज तोड़कर रेलगाड़ी पर सवार होना जायज़ है। नमाज के दौरान अगर कोई नमाजी चोरी कर रहा हो, मोबाइल या पैसे चोरी कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में नमाज तोड़ देना जायज़ है।